صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار. اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر برحمتک یا ارحم الراحمین. قرآن حکیم کی سورتوں کا جو آخری گروپ آخری 2 پاروں پر پھیلا ہوا ہے، اس کی مکیات میں سے 11 سورتیں ہم پڑھ چکے ہیں جو 29ویں پارے میں ہیں، اور 12ویں سورت آج سورہ نبا ہے جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں. میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ پہلی 6 سورتیں ان میں تو 2 سب گروپس وجود میں آئے تھے کہ 2 سورتیں جوڑوں کی شکل میں تھیں اور ایک سورت منفرد مزاج کی. سورت الملک بہت جامع اور نہایت منفرد مزاج کی سورت ہے، لیکن سورت القلم اور سورت الحاقہ یہ آپس میں جوڑے ہونے کی نسبت بتمام و کمال رکھتی ہیں. اسی طرح سورت المعارج اور سورہ نوح یہ بھی ہر اعتبار سے ایک جوڑے کی حیثیت رکھتی ہیں، لیکن سورہ جن ایک بالکل منفرد مضمون پر بھی ہے اور منفرد مزاج کی حامل ہے. البتہ سورہ مزمل سے اب جتنی سورتیں آگے چل رہی ہیں یہ سب جوڑوں کی شکل میں. ان میں سے 3 جوڑے ہم پڑھ چکے. ان میں سے سورہ مزمل، سورہ مدثر، سورہ قیامہ، سورۃ الدہر 2 جوڑے ہم پڑھ چکے ہیں. سورہ مرسلات اور آج سورہ نبا اس میں جمع کی جائے تو پھر یہ کہ یہ 4 جوڑے بن جائیں گے. میں پچھلی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ سورہ مرسلات اور سورہ نبا میں یہ نسبت زوجیت جو ہے جوڑے ہونے کی نسبت میں تمام و کمال موجود. آج ذرا ایک بات اور دلچسپی کی حامل ہے، اس کو نوٹ کر لیں. ان چیزوں کی معنوی اہمیت تو شاید زیادہ نہ ہو، لیکن قرآن حکیم سے ایک ذہنی اور مزاجی مناسبت پیدا کرنے میں یہ چیزیں یقیناً مفید ہیں. سورہ قیامہ اور سورہ دہر، سورہ مرسلات اور سورہ نبا، اور پھر آگے جو آ رہا ہے جوڑا سورۃ النازعات اور سورہ عبس، ان 2 جوڑوں میں ایک قدر مشترک یہ ہے کہ ہر جوڑے کی پہلی صورت میں قسمیں، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. پھر سورہ دہر جو ہے وہ بغیر کسی تمہید کے، بغیر کسی قسم کے براہ راست شروع ہو گئی ہے. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. نہ قسمیں، نہ حروف مقطعات، نہ کوئی تمہید، براہ راست گفتگو شروع. اگلے جوڑے میں پھر یہی بات ہے، والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا. پہلے قسمیں ہیں، لیکن یہ کہ سورۃ النبا یہ بھی بغیر کسی حروف مقطعات کے، بغیر قسموں کے، براہ راست عما يتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون. یہی آپ کو قدر مشترک جو ہے وہ اگلے جوڑے ملے گی، سورۃ النازعات، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا. اب یہ جو ہے قسموں پر مشتمل ہے آیات. لیکن اگلی سورت سورہ عبس، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، بغیر کسی تمہید کے، بغیر حروف مقطعات کے، بغیر قسموں کے، بات براہ راست شروع ہو رہی. تو ان 3 جوڑوں میں یہ بات جو ہے قدر مشترک کے طور پر نوٹ کر لیجئے کہ تینوں کی پہلی جو صورتیں ہیں ان میں قسمیں ہیں، جبکہ ہر جوڑے کی جو دوسری صورت ہے اس کا آغاز بلا کسی تمہید، بغیر حروف مقطعات، بغیر قسموں کے ہو جاتا. پہلے 2 جوڑوں میں ایک اور قدر مشترک بھی. اب اس کا تعلق ہے قرآن مجید کے آہنگ سے، صوتی آہنگ، جس کو میں نے بارہا کہا ہے قرآن کا اپنا ایک انٹرنزک میوزک ہے، داخلی اس کی ایک غنا کی کیفیت ہے. اس کے اندر ایک موسیقی ہے، یہ اس کو ہم کہیں گے یہ ملکوتی موسیقی ہے، ڈیوائن میوزک ہے. لیکن یہ کہ ان میں سورہ قیامہ میں اور سورہ مرسلات، پہلی جو 2 صورتیں ہیں، دونوں جوڑوں کی پہلی صورتیں، ان میں آپ دیکھتے ہیں کہ قوافی، جن کو فواصل کہا جاتا ہے، قافیے کا لفظ ہم استعمال نہیں کرتے اس لیے کہ یہ لفظ جو ہے اشعار کے ساتھ مختص ہے. لیکن قرآن مجید بھی چونکہ میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ اگرچہ یہ شاعری نہیں ہے معاذ اللہ، لیکن یہ ہے کہ جسے آج کل کی زبان میں آزاد نظم کہا جاتا ہے، وہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید قرآن مجید ہی سے اخذ کیا گیا یہ اسلوب. اس سے پہلے دنیا میں یہ اسلوب موجود نہیں تھا کہ ایک ردم تو ہوتا ہے اور کچھ نہ کچھ قوافی بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ وزن اور بحر کا معاملہ نہیں. وہ جو ٹیکنیکل ساری مباحث جو ہے، ساری بحثیں وہ آزاد نظم میں نہیں ہوتی. قرآن مجید میں کچھ تھوڑی سی یہ کہا جا سکتا ہے کہ مشابہت جو ہے وہ بلینک ورس سے یا آزاد نظم کے ساتھ موجود ہے. بلکہ میں نے جو پہلی بات کہی تھی وہ زیادہ صحیح تھی. یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہی اسلوب ہے کہ جو بعد میں اہل ادب نے مستعار لیا ہے ان آسمانی کتابوں سے، جس کو کہ کہا جاتا ہے آج بلینک ورس یا یہ کہ آزاد نظم. اس اعتبار سے قوافی تو ہوتے ہیں، لیکن اس پر لفظ کا اطلاق نہیں کیا جائے گا قوافی کا، بلکہ فواصل آیات، وہ الفاظ جن پر کہ آیت جو ہے وہ ختم ہوتی ہے اور گویا کہ فصل قائم ہوتا ہے اگلی آیت. تو آپ دیکھتے ہیں سورہ قیامہ میں بھی اور سورہ مرسلات میں بھی چند آیتوں کے بعد فواصل بدل جائے. سورہ قیامہ میں یہ بہت نمایاں ہے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ. اب یہاں پہ مہ کا جو چلا آ رہا تھا اب وہ بدلے گا. فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر یقول الانسان یومئذ این المفر کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر.
ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. اب اس کے بعد پھر وہ بدل جائیں گے. بل الانسان على نفسه بصیرہ ولو القى معاذیرہ لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ فاذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ. اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چند آیتیں ایک قسم کے فواصل پر ختم ہوئی. اگلی آیتوں کا ایک گروپ آ گیا، اس میں قوافی کہیں یا فواصل کہیں بدل گئے. یہی سورہ مرسلات میں کیفیت تھی. اسی طریقے سے 4 5 آیتوں کے بعد جو ہے وہ فواصل بدل گئے. لیکن ان دونوں جوڑوں کی جو دوسری صورتیں ہیں، سورۃ الدہر میں بھی آپ دیکھیں کہ شروع سے آخر تک ایک ہی قافیہ یا ایک ہی انداز میں آیتیں ختم ہوئی، اور بالکل وہی شان سورہ نبا کی. ابھی آپ نے اس کی پوری تلاوت سنی ہے. شروع سے لے کے آخر تک کہیں فواصل بدلتے نہیں، بلکہ وہی فواصل چلے گئے ہیں ابتدا سے، سوائے اس کے کہ تمہیدی آیت آپ کہیں گے جو 5 جو ہیں عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. اس کے بعد 35 آیات مسلسل جا رہی ہیں. الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا الی آخر سورہ. یہی جو ہے انداز چلا جائے. تو ان دونوں جوڑوں میں یہ قدر مشترک نوٹ کر لیجئے کہ ہر جوڑے کا پہلا فرق اس میں چند آیات کے بعد فواصل بدل جائے، اور دونوں جوڑوں کا جو دوسرا فرق ہے ان کے اندر یہ ہے کہ شروع سے آخر تک ایک ہی انداز چلا. اب اس سے آگے بڑھیے تو سورہ مرسلات اور سورہ نبا میں کہ یہ جو نسبت زوجیت جسے ہم کہہ دیتے ہیں زیادہ لمبی عبارت سے بچنے کے لیے، تو اس کو پھر دوبارہ سمجھ لیجیے اس سے مراد کیا ہے. زوجین میں بہت سے اعتبارات سے مشابہت ہوتی ہے، بعض اعتبارات سے فرق. مشابہت بھی ہونی چاہیے، لیکن یہ کہ کسی پہلو سے فرق بھی ہوگا، اور وہ فرق ایسا ہوگا کہ دونوں مل کر کسی مقصد کی تکمیل کریں. یہ ہے در حقیقت جو بھی کسی بھی زوجین کے جو 2 فرد ہوں گے ان کے مابین مشابہت. اب مرد ہے عورت ہے، دونوں انسان ہیں، کہ جتنے پہلو ان کے اندر مشابہت کے ہیں وہ سب کو معلوم ہے، لیکن یہ کہ ایک اعتبار سے ایک فرق بھی ہے، اور وہی فرق ہے کہ جس پر قائم ہے باغ نسل کا چلنا اور تناسل اور یہ سارا معاملہ جو ہے اسی سے متعلق ہے. ایک فرد جو ہے زوجین میں سے ایک جو فرد ہے وہ اس مقصد کی تکمیل نہیں کر سکتا جب تک کہ دونوں کا اجتماع نہ ہو. یہی آپ کو نسبت زوجیت کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اس کی ایک مثال ہے. تو 2 صورتوں کے مابین نسبت زوجیت میں مشابہتیں بھی بہت ہونی چاہیے اور کچھ فرق ہونا چاہیے، اور فرق بھی ایسا ہو کہ جس سے کسی ایک مقصد کی تکمیل. تو میں نے مشابہتیں جب سورہ مرسلات کا ہم نے آغاز کیا تھا تو میں نے کچھ گنوائی تھی. مثلا یہ کہ جو مشابہ آیات ہیں ذرا ان کو نوٹ کیجئے. مثلا سورہ مرسلات میں فرمایا، ہم پڑھ چکے ہیں وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ. آج ابھی ہم نے تلاوت میں تو سن لی ہے آیت، آگے 10 میں بھی آ جائے گی وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا. جبکہ آسمان میں دراڑیں پڑ جائیں گی، رخنے پیدا ہو جائیں گے. اور سورہ نبا میں جبکہ آسمان جو ہے وہ کھول دیا جائے گا اور دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے. بات ایک ہی ہے، صرف یہ کہ الفاظ کا فرق ہے. وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ سورہ مرسلات میں. سورہ نبا میں وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا. نصفہ جس کو کہا گیا ہے سورہ طٰہٰ میں، پہاڑوں کو ہم ریزہ ریزہ کر کے جو ہے ریت بنا دیں گے. وہی بات یہاں کہی گئی وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا. اور پہاڑ چلا دیے جائیں گے اور وہ ہو جائیں گے جیسے کہ ریتلے میدان ہوتے ہیں، چٹیل میدان ریت والے، جن میں کہ ایک سراب کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ پانی نظر آنے لگتا ہے درحالے کہ پانی نہیں ہوتا. اسی طرح الم نجعل الارض کفاتا. اب ذرا اس آیت کا تقابل کیجئے. الم نجعل الارض مہادا، معلوم ہوا کہ صرف ایک لفظ کا فرق ہے، باقی تقریباً وہی آیت ہے. کیا ہم نے زمین کو بنا نہیں دیا سمیٹ لینے والی؟ اور یہاں فرمایا کیا ہم نے زمین کو بنا نہیں دیا بچھونا فرش. اسی طریقے سے پہاڑوں کا ذکر وجعلنا فیہا رواسیا شامخات، یہ سورہ مرسلات کی آیت ہم پڑھ چکے ہیں. یہاں فرمایا والجبال اوتادا، ہم نے پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا ہے. اسی طرح فرمایا سورہ مرسلات میں واسقیناکم ماء فراتا، ہم نے پلایا تمہیں پانی بڑا شیریں وہ جو تسکین بخش ہے. یہاں فرمایا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. مضمون ایک ہی ہے، مشابہت اس وقت گنوا رہا ہوں. اسی طرح فرمایا یوم الفصل میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ قرآن مجید میں یہ انہی صورتوں میں آیا ہے، 3 مرتبہ آیا ہے اس سورہ مرسلات میں کہ یوم الفصل وما ادراک یوم الفصل ھذا یوم الفصل. اور اسی طریقے سے یہ لفظ آیا یوم الفصل سورہ نبا کے اندر ان یوم الفصل کان میقاتا. سورہ مرسلات میں فرمایا تھا وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ. یہاں فرمایا ان یوم الفصل کان میقاتا اجلت، جس کا ایک اجل معین تھا، جس کا وقت جو ہے طے تھا، اور اسی کو قیامت کے لیے فرمایا کان میقاتا. اس کا ایک وقت جو ہے وہ معین تھا اور معین ہے، اس معین وقت پر وہ آ کر رہے. سورہ مرسلات میں ہم پڑھ چکے ہیں ھذا یوم لا ينطقون ولا یؤذن لهم فیعتذرون. وہ مضمون سورہ نبا میں آئے گا لا یملکون منہ خطابا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون. فرشتے تک بولنے کی ضرورت نہیں کریں گے اور انہیں اختیار حاصل نہیں ہوگا. تو ظاہر بات ہے کہ مجرموں کی زبانیں تو گنگ ہوں گی. یہ اب مشابہت کے مضامین تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے. ایک چیز اور نوٹ کرنے کی ہے کہ ایک اسلوب ہے جس کو کہا جاتا ہے استفہام تقریری.
بظاہر سوال ہے لیکن اصل میں سوال نہیں ہوتا، کسی چیز کی تاکید کے لیے صرف اسلوب سوال کا اختیار کیا جاتا ہے، جیسے کہ سورہ مرسلات میں 3 دفعہ آیا ہے الم نہلک الاولین، الم نخلقکم من ماء مہین، الم نجعل الارض کفاتا، اور بالکل یہی اسلوب ہے جس سے کہ سورہ نبا اب شروع ہو رہی ہے، اور اس میں چونکہ وہ مضمون بڑی تفصیل سے چلے گا، الم نجعل الارض مہادا، تو جو نسبت و تناسب ہے 3 مرتبہ علم سے سوال شروع ہوا ہے سورہ مرسلات میں، اور 1 مرتبہ سورہ نبا میں۔ 3 مرتبہ سورہ مرسلات میں یوم الفصل کی ترکیب آئی ہے، اور 1 مرتبہ جو ہے وہ سورہ نبا۔ یہ چیزیں وہ ہیں کہ جن سے ایک مناسبت قائم ہو رئی ہے ذہن کے اندر کہ واقعتاً ان میں بڑی گہری مشابہت۔ البتہ فرق کیا ہے؟ دیکھیے 2 چیزیں ہیں، ایک ہے جلالی انداز، ایک ہے جمالی انداز۔ ایک ہے جس میں بشارت کا پہلو زیادہ ہوتا ہے، ایک وہ ہے جس میں انذار کا پہلو غالب ہے۔ ویسے تو یہ تمام صورتیں جو آخری 2 گروپ ہیں یا جو آخری منزل ہے جو سورہ قاف سے شروع ہوتی ہے وہ آخری منزل، اور اس میں مکی اور مدنی صورتوں کے 2 گروپ بن گئے۔ یہ دونوں کے دونوں گروپ جو ہے، اور یہ پورا جو حزب ہے یا پوری منزل، اس کا مرکزی مضمون انذار ہے۔ انذار تو سب میں یوں سمجھیے کہ رچا بسا ہوا، لیکن اس انذار کے ساتھ بھی کہیں کہیں رنگ جو ہے اس میں فرق پیدا ہو جاتا ہے، کہیں بہت گہرا انذار ہے بڑے جلالی انداز میں، اس میں گرفت کا انداز، زجر کا انداز، ملامت کا انداز، ڈانٹ ڈپٹ کا انداز بہت نمایاں ہے، لیکن یہ کہ کہیں اس کے اندر بشارت کا پہلو ذرا زیادہ نمایاں کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ آپ یہ دیکھیں گے کہ سورہ مرسلات کا انداز بڑا جلالی ہے، بار بار اللہ تعالیٰ نے اپنی خلاقی، اپنی قدرت، پھر سابقہ قوموں کی ہلاکت کا تذکرہ، جو کہ سورہ نبا میں بالکل نہیں ہے۔ اس طریقے سے ایک فرق قائم ہو رہا ہے۔ پھر سورہ مرسلات میں ہم نے دیکھا تھا کہ اہل جنت کا اگرچہ ذکر ہے لیکن اختصار کے ساتھ ہے، جنت کی نعمتوں میں سے بھی صرف اکل و شرب کی جو نعمتیں ان کا تذکرہ ہے۔ سورہ نبا میں ہم اس کے برعکس دیکھیں گے کہ ذرا تفصیل آئی ہے، اور صرف اکل و شرب کی چیزیں نہیں بلکہ انسان کی جو مرغوبات دوسری ہیں ان کا بھی تذکرہ موجود ہے۔ اس اعتبار سے یہ انذار اور تبشیر کے پہلو سے ان دونوں کے اندر قدر فرق ہے۔ سورہ مرسلات کا انداز بہت گہرا ہے، انذار والا، اور اس میں زجر ہے، ڈانٹ ہے، ڈپٹ ہے، جھنجھوڑنے کا انداز ہے، ملامت ہے، جبکہ سورہ نبا میں آپ دیکھیں گے کہ ربوبیت کے جو شواہد ہیں ان کو زیادہ نمایاں کیا گیا ہے، اپنے احسانات کا تذکرہ زیادہ ہے، جس سے جذبہ شکر ابھرے انسان کے اندر، تشکر اور ایک محبت کا جذبہ پروردگار کے ساتھ ابھرے۔ وہ چیز وہاں بھی ہے لیکن یہاں زیادہ نمایاں، میں صرف فرق بیان کر رہا ہوں، درجوں کا فرق ہے، اور جنت کا اور اہل جنت کا تذکرہ جو ہے وہ سورہ مرسلات کی نسبت سے زیادہ ہے۔ تو یہ چند فرق ہیں کہ جو نسبت زوجیت کو واضح کرنے کے لیے۔ ایک اور چیز ہے، یہ ذرا ویسے تو غیر اہم ہے لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ چیزیں دلچسپی کی حامل ہیں، اور ان کے حوالے سے بہت سی چیزیں ذہنوں میں انسان کے وہ برقرار رہتی ہے، مستحضر رہتی ہے۔ قرآن مجید کی بعض اور صورتوں میں بھی آپ کو یہ شے نظر آئے گی کہ بالکل جیسے کہ برابر کی صورتیں ہیں، مثلا سورہ جمعہ ہے اور سورہ منافقون ہے، دونوں 2 رکوعوں پر مشتمل، دونوں کی 11 آیات، دونوں میں پہلا رکوع 8 آیات پر مشتمل، دونوں کا دوسرا رکوع 3 آیات پر، بڑی گہری مشابہت۔ بلکہ سورہ نبا میں ایک لفظ آ رہا ہے اترابا، ہم سن، تو یہ ہم سن ہونے کا ایک انداز ہے کہ قرآن مجید کی بعض صورتوں میں ہے۔ اسی طریقے سے سورہ کہف اور سورہ بنی اسرائیل، آپ کو معلوم ہے دونوں کے 12 رکوع ہیں، اور صرف ایک آیت کا فرق ہے، 111 آیتیں ہیں سورہ بنی اسرائیل کی، 110 آیتیں سورہ کہف کی، وہ آپ کو نسبت یہاں بھی نظر آئے گی۔ 50 آیتیں ہیں سورہ مرسلات کی، 40 آیتیں ہیں سورہ نبا کی، لیکن دونوں کا دوسرا رکوع جو ہے جو کہ متقین کے ذکر سے شروع ہوتا ہے، ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون، اور سورہ نبا کا دوسرا رکوع ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا، تو دونوں کے جو دوسرے رکوع ہیں ان کا انداز بھی بالکل ایک جیسا ہے، اور دونوں رکوع جو ہے 10 آیات پر ٹھیک مساوی تعداد ہے دونوں رکوعوں کی، جو سورہ مرسلات کا دوسرا رکوع اور سورہ نبا کا دوسرا رکوع۔ بس اب اس تمہید کے ساتھ آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ عما یتساءلون، یہ عما ایک لفظ بن گیا ہے